جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں توصیف سید۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو گلوب ٹی وی کینیڈا، اور اس وقت رات کا 1 بج رہا ہے یہاں کینیڈا میں، ٹورانٹو میں 3 فروری شروع ہو چکی ہے۔ آج ہم اپنے ولاگ میں بات کریں گے کراچی کی تاریخ کی سب سے بڑی ریکوری جو بتائی جا رہی ہے نیب نے کی، اس کے علاوہ بلوچستان کے حالات، اور عمران خان کو ترکی بھیجا جا رہا ہے کیا، اور آخر کار مودی نے ٹرمپ کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ ویسے تو اور بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن ایک مختصر سی بات کریں گے کہ پنجاب میں ایک چھوٹا سا شہر ہے مصطفیٰ آباد، وہاں پر ایک بچہ بیچارہ گٹر میں گر کر اس کی ہلاکت ہوئی ہے، تو اس پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کراچی کی تاریخ کی سب سے بڑی جو ریکوری کی گئی ہے، وہ نیب بتاتا ہے کہ 47 ارب روپے کمپنی نے ادائیگی شروع کر دی ہے، اور ایک پیٹرولیم کی کمپنی کی تحقیقات جو تھیں 2019 سے 2022 تک وہ کی گئیں، اور ان پر جو ہے فروخت پر عائد لیوی کی جو رقم تھی مبینہ فراڈ کے ذریعے حکومتی خزانے میں انہوں نے جمع نہیں کرائی تھی، اور ملزمان میں 1 درجن سے زیادہ لوگ شامل ہیں، جس میں 2 خواتین بھی شامل ہیں، اور ایک سابق ایم ڈی کے ای ایس سی، ان کا نام بھی اس میں شامل ہے، اور ایک سونار کمپنی جو ہے اس پہ مبینہ طور پر یہ الزامات تھے کہ اب 47 ارب روپے اس نے آمادگی ظاہر کی ہے جمع کرانے پہ، اور 1 ارب انہوں نے جمع بھی کرا دیے، اور باقی رقم کے چیکس جو ہیں پوسٹ ڈیٹڈ وہ انہوں نے دے دیے ہیں۔ ایک رپورٹ بھی جمع کرائی گئی ہے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے حوالے یہ کر دی گئی ہے۔ یہ اگرچہ ایک اہم پیش رفت ہے اور یہ ایک بڑی رقم ہے، یہ اس کے مقابلے میں تو بہت بڑی رقم ہے جو کوہستان کا ایک میگا اسکینڈل تھا، جس میں 40 ارب روپے میں سے وہ ڈمپر ڈرائیور جو ہے اس نے صرف 4 ارب روپے دے کر اپنی جان خلاصی کر لی، اور جسے کہتے ہیں پلی بارگین، جو ایک مذاق کے طور پر ہے، اس میں کم سے کم 75% رقم کوئی اگر دے تو اس کو رہائی ملنی چاہیے۔ اگر وہ 5% بھی کچھ دے دے تو اس طرح تو کرپشن اور بڑھتی رہے گی، لوگ 100 ارب کی کرپشن کریں گے، 10 ارب روپے حکومت کو دیں گے، نیب کو دیں گے، اور پاک صاف ہو کے اس 90 ارب سے وہ اور بزنس کریں گے، اور کرپشن کا یہ کھیل اسی طرح جاری رہے گا۔ حکومت کو اس معاملے میں کوئی سنجیدہ قدم اٹھانا ہوگا کہ یہ محکمے میں جو خاص طور پر پی ڈبلیو ڈی اور یہ اس طرح کے محکمے جہاں سے ٹینڈر نکلتے ہیں اور جہاں پہ رشوت اور تعلق داری اور چیکس پر جو کمیشن لیا جاتا ہے وہ کم سے کم اس کو روکا جائے۔ یہ ایک عرصے سے چل رہا ہے، اور کئی حکومتوں نے کوشش کی، کسی حکومت نے، چاہے وہ پیپل پارٹی کی ہو، چاہے وہ مشرف کا دور ہو، چاہے وہ پیپل پارٹی کا دوسرا دور ہو، اور مسلم لیگ کے 3 ادوار ہوں، اور اب یہ 2 ادوار شہباز شریف کے ہوں، ابھی تک کوئی ایسا دور نہیں گزرا کہ جس میں اسکینڈل سامنے نہ آیا ہو، اور اربوں روپے کی کرپشن کا یہ سلسلہ تاحال جاری ہے، اور یہ اس پہ کوئی قوانین بنتے ہیں لیکن کوئی ٹھوس لایا عمل تیار نہیں ہوتا کہ جس سے اس کو روکا جائے۔ اس پہ کسی دن تفصیل سے بات کریں گے۔ دوسری بات آج ہم بات کرتے ہیں کہ بلوچستان میں جو ہے وہ گزشتہ 2 دن سے جو دہشت گردوں نے بی ایل اے کے لوگ تھے، اور انہوں نے بلوچستان کے 12-13 شہروں میں لوگوں کو یرغمال بنایا، فائرنگ کی، معصوم لوگوں کو ہلاک کیا، اور معصوم لوگ دہشت گردوں کے نشانے پر رہے، تو یہ ریاست کے ساتھ ساتھ غریب محنت کشوں کو قتل کرنا، ریاست میں شامل فوجی جوانوں کو شہید کرنا، اور خود بھی ہلاک ہونا بغیر کسی مقصد کے۔ جتنا مرضی کوئی بھی گروپ
کتنے ہی عرصے سے ریاست سے لڑتے رہیں، ان کو ناکامی ہوگی، ان کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں۔ اس کی وجہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ترکی میں جو کرد 40 سال سے وہ مسلح جدوجہد کر رہے تھے، مسلح جدوجہد سے کہیں کسی کو کامیابی نہیں ملی۔ آپ کشمیر میں دیکھ لیں، مسلح جدوجہد سے نقصان ضرور کیا گیا لیکن کامیابی نہیں ہوئی، بلکہ وہ بہت بڑی تعداد میں، لاکھوں تعداد میں لوگ بھی شہید ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے جو اسٹیٹ کے پاس ہوتے ہیں، اور آپ جس ملک سے پیسہ اور اسلحہ لیتے ہیں اور ٹریننگ لیتے ہیں، وہ آپ کو ورغلاتا ہے، آپ کو وسائل فراہم کرتا ہے، اور آپ ان کے لیے بیسیکلی لڑ رہے ہوتے ہیں اور اپنے لوگوں کو مار رہے ہوتے ہیں، جس کا نہ تو ماضی میں کچھ حل نکلا اور نہ آئندہ نکلے گا۔ محنت کشوں کو قتل کرنا بغیر کسی وجہ کے، کیا یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں؟ اور یہ بلا مقصد مارے جاتے ہیں، اپنے ہی اداروں پر حملہ کر کے دشمن کے ایجنڈوں کو مضبوط کرتے ہیں۔ ہمارے جو بہادر سیکورٹی کے لوگ ہیں، انہوں نے بھی جان دی، اور یہ جو پیشہ ور قاتل ہیں، یہ دوسرے ملکوں سے اسلحہ لے کر اب انہوں نے ایک نیا ہتھ کنڈا شروع کیا ہے کہ انہوں نے اپنے گروپس میں خواتین کو بھی شامل کیا ہے، اور یہ خواتین کو شامل کرنے کا ظاہر اب ماضی میں یہ داعش نے بھی کیا تھا، اور ایک دو اور ملکوں کی مثالیں ہیں، سری لنکا کی بھی ہیں مثالیں، لیکن پاکستان میں اس طرح کی جو ویڈیو جو بی ایل اے کی جانب سے جاری کی گئی ہیں، اس پر اکبر بگٹی صاحب نے کہا ہے کہ یہ لگتا یہ ہے کہ یہ بلوچستان میں موٹر سائیکل پہ یہ لوگ آ رہے ہیں، اور حکومت نے دعویٰ بھی کیا ہے کہ ہم نے اس گاڑی کو بھی ٹریس کر لیا ہے۔ دیکھیں، ہمارے بہادر جوان، افسر اور پولیس والے لوگ، وہ اپنی سرکاری نوکری کر رہے ہیں، ان کو مار کر آپ کو ان لوگوں کو، یا جو دوسرے گروپس لڑ رہے ہیں پاکستان میں، کیا اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کتنے عرصے سے یہ بلا وجہ اپنے لوگوں کو مروا رہے ہیں، تو ہماری فورسز نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ایک بہت گرینڈ آپریشن بلوچستان میں بھی کیا جائے گا۔ بلوچستان کا تھوڑا سا ایک ایشو یہ ہے کہ وہاں دور دور تک آبادی نہیں ہے، جیسے کہ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ 35 کلومیٹر کے بعد ایک آدمی کہیں رہائش پذیر ہے۔ تو ہمارے بہادر جوان، افسر اور پولیس کے لوگوں کو جو مارا جا رہا ہے، لیکن یہ حیرت کی بات ہے کہ وہاں کا جو قبائلی سسٹم ہے، یا سردار ہیں یا نواب ہیں، وہ اس حوالے سے کیوں خاموش ہیں؟ نہ تو وہ کوئی مذمت کرتے ہیں، اور دیکھیں بڑے بڑے نام ہیں، بگٹی قبیلے کا نام ہے، کاکڑ ہے، اور بہت سارے قبیلے ہیں۔ فوج اور پولیس لوگوں کی محافظ ہوتی ہے، دشمن کے اعلی کار بن کر یہ گروپس اپنے لوگوں کو مارتے ہیں۔ دشمن کے اعلی کار انہیں ظاہر نہیں بننا چاہیے۔ فورسز کا عوام ساتھ دیتی ہیں، لیکن اب فورسز نے بھی ہمارے فیصلہ کر لیا ہے کہ بی ایل اے کو سپیئر نہیں کرنا، اور اس کو نہیں چھوڑیں گے، چاہے وہ اپنے گروپس میں کسی کو بھی شامل کریں۔ ان کے پاس بڑا جدید ترین اسلحہ ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ بڑی مہنگی، ان کے پاس جو ویپنس ہیں بہت مہنگے ہیں، اور $20,000 کی ان کی گن ہے، 5,000 کے، ان کے پاس $5,000 US کے چھوٹے چھوٹے بھی جو ہتھیار ہیں، وہ انہیں کون دے رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ یہ ہتھیار انہیں دو ملک ہی دے رہے ہیں جو پاکستان کے شدید خلاف ہیں، اور کلبھوشن کا
جو نیٹ ورک پاکستانی فورسز نے پکڑا تھا اس میں کمی ضرور آئی تھی، اور کلبھوشن نے خود ذمہ داری بھی قبول کی تھی۔ تو اس میں سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے وہ عام آدمی کا ہوا ہے، بے گناہ لوگوں کا ہوا ہے، اور مسنگ پرسن کے حوالے سے یہ ایشو نہیں ہے، وہ بالکل ایک الگ ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہم عمران خان کے حوالے سے کہ جی کیا ان کو ترکی بھیجا جا رہا ہے۔ یہ ایک سابق وزیر اطلاعات اور سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب نے ایک کسی انٹرویو میں کہا ہے کہ جی وہ اردگان جو ہیں ترکی کے صدر، انہوں نے کہا تھا کہ جی اگر آپ چاہیں تو، یعنی ایک قسم کی ان کی پیشکش تھی کہ اگر وہ عمران خان چاہیں تو ترکی ان کو بھیجا جا سکتا ہے۔ اب ان کو ترکی بھیجا جائے گا یا نہیں، اس حوالے سے کئی پاکستان کے وفاقی وزراء نے کہا ہے کہ طلال چودھری نے بھی کہا ہے، رانا صاحب نے بھی کہا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، اور میرا اپنا خیال ہے کہ عمران خان خود بھی وہاں جانا پسند نہیں کریں گے۔ اول تو کوئی سنجیدہ بات ایسی نظر ہی نہیں آتی کہ ان کو کسی دوسرے ملک بھیجا جائے گا۔ اگر کبھی ایسا حالات ہوئے تو وہ شاید برطانیہ کے لیے تو جا سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ان کے بچے رہتے ہیں، لیکن ترکی کا یا سعودیہ کا یا کسی اور ملک کا امکان نہیں ہے۔ اور پھر بات کریں گے ہم کہ جی آخرکار مودی نے ٹرمپ کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے، اور ٹرمپ نے مودی کو مزید تذلیل سے بچا لیا ہے۔ ٹیرف کم کر دیا ہے، 25 سے 18% کر دیا گیا ہے، اور اس میں کہا یہ گیا ہے کہ بھارت جو ہے روسی آئل نہیں خریدے گا، اور وہ وینزویلا کا آئل خریدے گا، اور وہ بھی دوہری قیمت سے زیادہ اس کو پڑے گا۔ یعنی بڑا یہ ایک مشکل ترین مرحلہ ہے بھارت کے لیے، اور اس کے پاس چونکہ کوئی اور آپشن نہیں تھا، اور اپوزیشن اس پہ بڑی تنقید کر رہی ہے، اور اپوزیشن نے کہا ہے کہ جی جب بھی کبھی کوئی بڑا فیصلہ ہوتا ہے امریکہ کے حوالے سے تو اس کی تفصیل جو ہے ٹرمپ صاحب کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے سامنے آتی ہے، اور یا پھر امریکی سفیر جو بھارت میں تعینات ہے وہ یہ خبر اناؤنس کرتے ہیں۔ تو مودی نے اپنے سوشل میڈیا پہ لکھا ہے کہ جی میرے عزیز دوست، جو اس سے پہلے وہ انہیں کہا کرتے تھے کہ ٹرمپ نے بھارت پہ اتنے ٹیکسز لگا دیے ہیں، ہم کوئی دوسرا راستہ دیکھیں گے، اور وہ پھر روس سے انہوں نے اور چائنا سے ہاتھ ملایا تھا بہت زیادہ۔ تو امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدے سے انڈیا کو فائدہ یہ ہوگا کہ روسی تیل کی خریداری روکنے اور امریکہ کے ساتھ ساتھ ممکنہ طور پر وینزویلا سے تیل خریدنے پر تو اتفاق کیا ہے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے مودی کی درخواست پر فوراً تجارتی معاہدے پر اتفاق کیا ہے، اور اس کے تحت انڈین جو مصنوعات ہیں ان پر ٹیرف کم کر دیا گیا ہے، اور مودی نے توانائی، ٹیکنالوجی، زراعت اور کوئلے سمیت $500 ارب کی مالیت کی امریکی مصنوعات خریدنے کا وعدہ کیا۔ یہ ایک بہت بڑی رقم ہے، اور یہ ٹرمپ کا ایک بڑا پرانا ہتھیار ہے، حربہ ہے۔ وہ پہلے کسی شخص کو زج کر دیتے ہیں، بار بار اس کو، میرا خیال ہے کوئی 70 مرتبہ انہوں نے، ٹرمپ نے مودی کو اور مختلف فورم پر یہ وضاحت کی کہ جی میں نے 8 جنگیں رکوائیں، اور انڈیا کے 8 طیارے پاکستان نے گرائے۔ اگر میں جنگ نہ رکواتا تو انڈیا کا بہت برا حشر ہوتا، اور پاکستان نے بہت بری طرح نے مارا، اور یہ انہوں نے بار بار کہا۔ یعنی ایک قسم کی مودی کے لیے یہ انڈیا میں ہزیمت کا باعث بنا، اور یہ چڑ بن گئی تھی ان کی، تو بہت پریشان تھے۔ آخرکار امریکہ اور انڈیا کے درمیان تجارتی تعلقات بہتر ہو گئے ہیں۔ ویسے یہ کشیدہ اس وقت ہوئے تھے جب اگست میں امریکہ نے انڈیا کی مصنوعات پر 50% ٹیکس لگا دیا تھا، ٹیرف لگا دیا تھا،
جو کہ ایشیا کے کسی بھی ملک کے مقابلے میں سب سے زیادہ تھا۔ پاکستان پر بھی تھا 19%۔ اس کے بعد روسی تیل کی خریداری سے منسلک 25% اضافی ٹیرف کی سزا کا بھی انہوں نے اعلان کر دیا تھا۔ اب مودی نے اپنے سوشل میڈیا پر لکھا ہے کہ جی انڈیا کے 1.4 ارب عوام ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں عوام ان کا شکریہ ادا نہیں کرتے، صرف ان کے ووٹر ہی شکریہ ادا کریں گے۔ کانگریس تو شکریہ ادا نہیں کرے گی۔ جو لوگ کانگریس کے سے ہمدردی رکھتے ہیں، ووٹ دیتے ہیں، وہ تو ان کا شکریہ ادا نہیں کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی جب دو بڑی معیشتیں اور دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت مل کر کام کرتی ہیں تو یہ نہ صرف عوام کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے بلکہ باہمی تعاون کے بے پناہ مواقع بھی میسر آتے ہیں۔ اب گزشتہ ہفتے انڈیا اور یورپی یونین نے ایک فری ٹریڈ معاہدے کا اعلان کیا تھا جو انڈیا اور یورپی یونین کے 27 ممالک کے درمیان تقریباً مصنوعات پر ٹیکس کم کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اس معاہدے کو یورپی کمیشن کی صدر نے تمام معاہدوں کی ماں بھی قرار دیا تھا۔ امریکی چھوٹے کاروباروں کے لیے 800 ارکان کے اتحادی جو ہے ایک دی ٹیرف نے اس پر اعلان پر تنقید کی ہے۔ ان کے مطابق ٹرمپ کی ٹیرف پالیسی ہے پہلے امریکی درآمد کنندگان انڈیا کی مصنوعات پر اوسطاً 2.5% ڈیوٹی ادا کرتے تھے۔ یہ ایک لمبی تفصیل ہے، اس پر ہم پھر کبھی بات کریں گے، لیکن اپوزیشن کا جو ہے وہاں پر ٹرمپ کے دباؤ کا دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ واقعی وزیر اعظم کو اپنا بہت اچھا دوست سمجھتے ہیں اور تجارتی معاہدے کی خبر پر سب لوگ خوش ہیں۔ امریکہ انڈیا تعلقات میں بے پناہ صلاحیت موجود ہے۔ ایک آخری بات ہم صرف اپنے آج کے ولاگ میں یہ کریں گے کہ جی مصطفیٰ آباد چھوٹا سا ایک ٹاؤن ہے، علاقہ ہے، وہاں پر جو ایک بچہ گٹر میں گر کر ہلاک ہو گیا ہے، تو وزیر اعلیٰ، ابھی ہم نے کچھ دن پہلے بھی یہی بات کی تھی کہ وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ جی جو گٹر میں اگر کوئی اس طرح کی ہلاکت ہوئی تو اس علاقے کے ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر اور متعلقہ حکام کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ بہت اچھی بات ہے، خوشائن بات ہے، لیکن سمجھ سے باہر یہ ہے کہ یہ جو گٹر اٹھانے والے لوگ ہیں اور اس کو بیچنے والے لوگ ہیں، اور جو ایک ویڈیو ایک سامنے آئی ہے پنجاب میں کہ دو کسی سرکاری محکمے کے لوگ موٹر سائیکل پر ایک ڈھکن لے کر آتے ہیں اور وہ لا کے شہر میں جہاں مین ہول ہوتا ہے اس پہ رکھتے ہیں، اس کی تصویر بناتے ہیں، اس کے بعد اس کو دوبارہ اٹھاتے ہیں، موٹر سائیکل پر رکھتے ہیں اور خاموشی سے چلے جاتے ہیں۔ ان دو لوگوں کو سب سے پہلے قابو کیا جائے۔ یہ ایک پورا نیٹ ورک ہے، اور خاص طور پر جو نشہ کرنے والے لوگ اور جو چور ہیں چھوٹے، جو محلے میں اس طرح کی چیزوں کو گٹر، یعنی آپ ایک تو گٹر کو لوہے کا جو بناتے ہیں وہ سیمیٹڈ ہو اور کسی اور دھات کا بنایا جائے، یا پھر اس کا کوئی ایسا طریقہ کار وضع کیا جائے کہ اس کی چوری میں کمی آ جائے۔ یہ جو لوگ لوہے کے ڈھکن اٹھا کر لے جاتے ہیں گٹر کے، آخر یہ کہیں تو بیچتے ہیں نا، جس جگہ بیچتے ہیں وہاں پر آپ اپنی تمام ریکی کروائیں اداروں سے، پولیس سے، انٹیلیجنس سے، اور ان لوگوں کو قابو کریں، ان کو سخت ترین سزا دیں۔ یہ معاملہ پھر رکے گا، ورنہ یہ سلسلہ شہر در شہر چلتا رہے گا، اور حکومت کو چاہیے کہ اب بلدیاتی انتخابات کرا کے یہ کام میونسپل کارپوریشن کا ہے، میئر کا ہے، میئر کی ٹیم کا ہوتا ہے، اور اب صوبائی حکومتوں کو چاہیے کہ بلدیاتی الیکشن فوراً کرا دیے جائیں تاکہ نچلی سطح پر یہ جو ایشوز ہیں وہ لوگ اس سے محفوظ ہو سکیں۔ بہت شکریہ۔